الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد آج کی اس مبارک شب کو کہ جو شب عید مبعث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور ان کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں تبریک اور مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے، میری آپ سب کی دعا ہے کہ پروردگار عالم مبعث کی برکات، مبعث کے پیغامات اور اس مبعث کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے بشریت کی زندگیوں میں جو انقلاب برپا کرنا چاہا ہے، اس انقلاب کو اپنے وجود کا حصہ بنانے کی، اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ سب اچھی طرح سے آشنا ہیں، جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ یہ جو تاریخ ہے 27 رجب المرجب، روایات کے مطابق اس تاریخ کو وہ واقعہ اور وہ حادثہ رونما ہوا ہے اس روئے زمین پر کہ اگر غور کیا جائے تو اس سے بڑا کوئی اور واقعہ نہیں ہے. آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کو آخری اور کامل ترین دین کی طرف دعوت دینے کی تحریک کے آغاز کا حکم دیا ہے. سب سے پہلی آیات اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا ہے. کسے خلق کیا ہے؟ پہلی آیت میں کوئی اشارہ نہیں کیا، یعنی ہر چیز کو خلق کیا. اور دوسری آیت میں انسان کی توجہ اپنی خلقت کی طرف کروائی، خلق الانسان من علق، انسان کو ایک جمے ہوئے یا چپکے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، توجہ سے سنیے گا، اقرأ بعثت کیا چیز ہے؟ یہ پہلی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرمانا چاہتا ہے؟ دنیا کے عظیم ترین انقلاب کا آغاز ہو رہا ہے، آخری رسول کا انقلاب. اس نگاہ سے ان آیات کو دیکھیں. تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا انقلاب اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اللہ نے کن نکات کا انتخاب کیا؟ عام طور پر
جو ہمارے یہاں چیز زیادہ تر رائج ہے، جو خوشی کے ایام ہوتے ہیں، ایسے ایام کہ جن کو ایام اللہ کہا جا سکتا ہے، یعنی جن میں کوئی ایسا واقعہ اور حادثہ رونما ہوا ہوتا ہے کہ جس سے انسان جس میں غور کرے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، غفلت سے باہر نکل آتا ہے، روٹین کی زندگی سے جو دل پہ اس کے زنگ چڑھ گیا ہوتا ہے وہ زنگ اتارنے میں مدد ملتی ہے۔ تو وہ ایام کے جن میں کوئی بڑا حادثہ روئے زمین پر رونما ہوا ہو، ایسا حادثہ کہ جو اللہ سے منسوب ہو، تو ان ایام کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو کل کا یوم بلا شک ایام اللہ میں سے ہے کہ انسانوں کو موقع ملتا ہے، البتہ غور کرنے والے انسانوں کو موقع ملتا ہے کہ ایک دفعہ ماضی میں سفر کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ عظیم انقلاب جس کا نام اسلام ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا تھا، ماحول کیا تھا اس زمانے میں۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ عام طور پر جو چیز رائج ہو گئی ہے ہمارے ہاں، وہ معذرت کے ساتھ ایسی چیزوں کا بیان ہے کہ جن کو سننے کے بعد سننے والوں کے لیے قابل اقتداء نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیان نہیں ہونی چاہیے، اپنی جگہ پر اہم ہے، انہیں بیان کرنا ضروری ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جن کو جتنا بیان ہونا چاہیے وہ بیان نہیں ہوتی، وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سننے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر معراج کا واقعہ ہے، خود مبعث کا واقعہ بھی، معراج کو چھوڑیں ہم مبعث کی بات کرتے ہیں۔ مبعث یا بعثت سادہ لفظوں میں کسے کہتے ہیں؟ نبی کو مبعوث کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرمایا، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی 169 ہے غالباً سورہ آل عمران کی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، یقیناً اللہ نے بہت عظیم احسان کیا مومنوں پر جب ان کے درمیان ایک نبی کو بعثا مبعوث فرمایا۔ اسی بعثا سے مبعث ہے، بعثت ہے۔ اگر آپ لفظ سے بعثت کا معنی سمجھنا چاہیں تو ان مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ کسی چیز میں کوئی حرکت نہ ہو، بے حرکت ہو، اس بے حرکت چیز کا دوبارہ سے حرکت میں آ جانا۔ کوئی شخص غفلت کا شکار ہو، اس کا اچانک اپنی غفلت سے نکل کر ہوشیار ہو جانا۔ کوئی بندہ سو رہا ہو، اس کا اٹھ جانا اپنی نیند سے۔ اور ایک اور معنی جس میں یہ لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے وہ یہ کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم البعث، بے عین سے، دوبارہ اٹھنے کا دن۔ جبکہ زندگی بالکل ختم ہو گئی تھی، دوبارہ انسان اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ ان مثالوں سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ مبعث کا معنی سمجھیں، یعنی وہ معاشرہ جو پروردگار عالم کی نگاہوں میں مردہ ہو چکا ہے۔ زندہ انسان پھر رہے ہیں، سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کعبے کے چکر بھی لگاتے ہیں، کعبے کے پاس رہتے ہیں، اس سرزمین پر رہتے ہیں جس سرزمین پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں۔ بابرکت ترین سرزمین پر رہتے ہیں
لیکن پروردگار عالم کی نگاہوں میں مردہ ہے۔ اس مردہ معاشرے کو دوبارہ زندہ کرنے کا جو آغاز ہے اسے کہتے ہیں بعثت۔ مردوں کو زندہ کرنا، غافلوں کو غفلت سے نکالنا، سوئے ہوئوں کو، یہ وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں جو بستر پہ سوتے ہیں رات کو، یہ وہ سوئے ہوئے ہیں کہ جو جاگتے ہوئے سوئے ہوئے، اور وہ کہ جو مردہ ہو چکے ہیں، اس دنیا کی خواہشات کو، آرزوؤں کو، اپنے اہداف و مقاصد کو، سب چیزوں کو یہ دنیا قرار دے چکے ہیں، ان کو اس قبر سے نکال کے دوبارہ زندہ کرنا، اور وہ ہدف، اس ہدف کا تعارف کروانا ان کو جو ہدف اللہ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا۔ اور اگر انسان اس ہدف کے لیے زندگی نہ گزارے تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ آپ انشاءاللہ آیات قرآن سے آشنا ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ اپنے رسول سے فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے رسول جو لوگ قبروں میں دفن ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے اپنی بات۔ اس سے کس چیز کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے قبرستان میں جاتے تھے اور مردوں کو سناتے تھے جا کر۔ رسول اللہ قبروں پہ جا کے قرآن پڑھنے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے، وہ ہم ہوئے ہیں قبروں پہ، یا خود پڑھنا اگر آتا ہو یا پیسے دے کے کسی اسے پڑھا چڑھا لینا، یہ ہمارا کام ہے۔ رسول اللہ کا کام یہ، وہ اس قرآن سے زندہ کرتے تھے لوگوں کو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ کہ جو چلتے پھرتے ہونے کے باوجود پروردگار اپنے خالق کی نگاہوں میں مردہ تھا۔ تو اللہ اپنے رسول سے کیوں فرما رہا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں پڑے ہیں رسول آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ ذہن میں سوال آتا ہے تو رسول پاک قبروں والوں کو سنانے کی کوشش کر رہے تھے؟ نہیں، ان قبروں سے کیا مراد ہے؟ اے رسول جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے آپ کے لیے، اپنے وجود کے لیے اس دنیا کو ہی اپنی قبر بنا لیا، اس دنیا کی قبر سے نکل ہی نہیں سکتے، اسی میں رہنا ہے انہوں نے، ان کو آپ نہیں سنا سکتے، وہ آپ کی بات میں انٹرسٹ ہی نہیں لے گا، چونکہ آپ کی بات سے اسے اپنی دنیا کا نقصان ہوتا دکھائی دے گا۔ اور یہ موضوع اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی جگہوں پہ ڈسکس کیا۔ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، واپس آؤں میں، توجہ فرمائیے اس نقطے پر کہ ہمارے یہاں یہ چیز رائج ہو گئی ہے کہ وہ چیزیں زیادہ بیان ہوتی ہیں کہ جن کو سننے کے بعد سننے والوں کو کوئی ذمہ داری محسوس نہیں ہوتی سوائے سنانے والے کو داد دینے کے۔ سبحان اللہ، کیا بات کی ہے مولانا صاحب، شاعر صاحب نے کیا کلام پڑھا ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہوتا، اور جب اٹھ کے باہر نکلتے ہیں یاد بھی نہیں ہوتا کیا سنا، ایسے سلپ کر کے جیب سے موبائل نکلتا ہے، وہ سارا کلام یہی پڑا رہ جاتا ہے، باہر لے کر، کم لوگ ہیں باہر لے کے جاتے ہیں، اور وہ چیزیں کم بیان ہوتی ہیں کہ جن کو سن کر سننے والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ذمے کچھ ڈالا جا رہا ہے، مجھ سے کچھ تقاضا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ایسی مثال دیتا ہوں جو آپ کو زیادہ محسوس ہو۔ پچھلے چند دنوں سے پنجاب کے بعض دیہاتی شہری علاقوں میں یہ والی بات بہت دفعہ میں نے کی، تو وہ مومنٹم بنا ہوا ہے تو آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، میرے سوالوں کے جواب دیجیے گا۔ ائمہ اہل، چونکہ یہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ عید مبعث کے بارے میں بھی یہی ہے، اس کو عید کہا گیا، عید قرار دیا گیا، تو سوچنے والا سوچے بھی اس دن کیا ہوا ہے کہ یہ عید ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عید کا مطلب کیا ہوتا ہے،
آج عید ہے نا، آج نئے کپڑے پہننے، آج عید ہے، آج عیدی دینی ہے، آج عید ہے، آج ایک دوسرے کو مبارک دینی ہے۔ عید مبعث کیا چیز ہے؟ ہر عید، ہر وہ دن جسے عید قرار دیا گیا ہے، اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس دن میں کیا خاص بات ہے کہ کہا گیا اس دن کو عید کے طور پہ مناؤ، یعنی خوش ہو اس دن۔ انسان کو جب کوئی بہت بڑی چیز ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جس دن عید نہ بھی ہو نا، بندے کو مثلاً آفس سے تنخواہ ڈبل مل جائے، گھر فون کرتا ہے آج تو عید ہی ہو گئی، عید ہی ہو گئی، یعنی تنخواہ ڈبل مل گئی ہے، بونس مل گیا ہے، لاٹری نکل آئی ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، آپ سے سوال کر رہا ہوں، ان ہستیوں کے فضائل ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی شک نہیں۔ دوسرا سوال، ان ہستیوں کی تعلیمات ہیں یا نہیں ہیں؟ قوم زیادہ کیا سننا پسند کرتی ہے، فضائل یا تعلیمات؟ کیوں؟ فضائل سن کے کرنا کچھ نہیں پڑتا۔ جی، آپ کو جس چیز کی طلب ہوگی ہم نے تو وہی دینی ہے نا، توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ مثال کے طور پر گرمیوں کے موسم میں سویٹریں تھوڑی بیچے گا کوئی، اسے تو پاگل کہیں گے لوگ، کہیں گے نکالو باہر اس کو۔ یہ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ مثلا آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس بات، نہیں، ہمیں تعلیمات سننے کا بہت شوق۔ دیہاتوں میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پرسوں ایک جگہ پہ میں نے بات کی تو میں نے کہا کہ فضائل سننے کا شوق ہے تعلیمات کا، تو آدھوں نے کہا فضائل کا، آدھوں نے کہا تعلیمات کا، آدھوں نے کہا دونوں کا، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ پھر میں نے سمجھایا تو کہتے جی فضائل کا، پھر اتفاق ہو گیا ان کا۔ محمد وآل محمد بلند الصلوات صلی علی محمد۔ کیوں؟ سمجھیے اس بات کو، اگر یہ دونوں چیزیں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی ہیں تو پھر تو دونوں میں انٹرسٹ ہونی چاہیے، دونوں کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس طرف زیادہ مائل کیوں ہوتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ فضائل سننے کے بعد فضائل سنانے والے کو داد دینے کی اور نعرہ مارنے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، جبکہ تعلیمات جب سنائی جاتی ہیں ان کی تو نہ صرف یہ کہ نعرے اتنے نہیں لگتے، بلکہ بندہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم نے بھی باہر نکل کے کچھ کرنا ہے۔ عام طور پر انسان ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بغیر ذمہ داری کی اگر پیکج دیا جائے دین کا، اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ ذمہ داری دی جائے۔ عید مبعث اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کو کائنات کی عظیم ترین ذمہ داری کے سپرد کیے جانے کا دن ہے، جس کو کبھی اللہ ان الفاظ میں یاد فرماتا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اے رسول رات کو اٹھیے، آدھی رات کچھ کم کر دیں یا اس سے بھی بڑھا دیں، اور قرآن مجید کو پوری توجہ کے ساتھ آہستہ آہستہ تلاوت کریں۔ یہ تیاری کس لیے ہے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ایک بڑی بھاری بات آپ پر نازل کرنے والے ہیں، ذمہ داری دینے والے ہیں آپ کو۔ اب آئیے واپس ذرا اس بھاری ذمہ داری کا آغاز کن الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اقرا، پڑھ۔ اور یہ بات آپ توجہ سے سنیں، یہ جو روایت ہے نا کہ جبرائیل آئے اور کہا کہ اقرا، اور رسول پاک نے فرمایا میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ تختی لے کے نہیں آئے تھے کہ جو سامنے کر دی تھی کہ پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے اقرا تو اس کو سننے والے کو ریپیٹ کرنا ہے۔ مثلا کسی روایت میں نہیں ہے کوئی تختی لے کر آئے تھے جس کے اوپر کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی، نہ،
اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج رہا ہے ایک تختی دے کر اس بندے کو جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. اس بات کو سائڈ پہ کریں. اقرأ، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے، اس رب کے نام سے جو خالق ہے. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. خالق کا معنی پیدا کرنے والا. دو چیزیں جمع کر دی. کیا چیز ہے؟ تیری طرف اس کا پیغام آیا ہے جس نے تجھے پیدا بھی کیا ہے اور تجھے پالا بھی ہے. پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور پس آغاز انقلاب توحید سے ہو رہا ہے. آغاز انقلاب، معاشرہ کون سا معاشرہ ہے؟ شرک سے آلودہ. آپ نے اس تحریک کا آغاز توحید سے کرنا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا ہر چیز کو. دوسری آیت میں دائرہ محدود کیا اور اتنے بڑے جہان سے توجہ کو ہٹا کر انسان کی اپنی طرف کرائی. اے رسول، اپنے وجود میں غور کیجئے، آپ کو بھی اسی نے خلق کیا. انسان کو کیا فرمایا؟ خلق الانسان من علق. کہا جاتا دیکھ پرندے کو کیسے خلق کیا اس نے، فلان جانور کو کیسے خلق کیا، درخت کو کیسے خلق کیا، ستارے کو کیسے خلق کیا. نہ، وہ چیز جس کو انسان محسوس کر سکتا ہے، بہت قریب سے جس کا احساس کر سکتا ہے، وہ اس کا اپنا وجود ہے. اپنے بارے میں سب سے اچھی طرح جانتا ہے کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. تو اس نقطہ آغاز، انسان کا نقطہ آغاز، مثلا آج جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے ایک ملے جلے نطفے سے انسان کو خلق کیا. نبتلیہ، جس کو ہم مختلف مراحل سے گزارتے ہیں. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور پھر ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ ایک سننے اور دیکھنے والا انسان. آپ ایک نطفے کو تصور کریں، ایک معمولی پانی کے قطرے کو، اور آج اس بندے کو جو آدھا گھنٹہ شیشے کے آگے سے نہیں ہٹتا کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے. اپنے سے بڑا مفکر ہی کسی کو نہیں سمجھتا. میرے سے سیاڑا بندہ ہی کوئی نہیں. یہاں پر کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے خلق الانسان من علق. وہ ماں اور باپ کا نطفہ مل کے رحم مادر میں ایک جونک کی طرح اس کی دیوار سے چپکا ہوتا ہے. اب تو خیر اس سارے پروسیس کی کیسے اس کلاٹ سے انسان پورا بنتا ہے. اب تو ویڈیوز آ گئی، بندہ آرام سے دیکھ سکتا ہے اس کو. اس پروسیس کی طرف اللہ تعالیٰ یعنی بتا رہا ہے کہ میں کتنا بڑا قدرت والا اور کتنا بڑا عالم ہوں. دیکھ ایک قطرے سے انسان کو کیسے خلق کرتا. اب انسان اپنی خلقت کی طرف سب سے آسانی سے، کیونکہ اپنے احساسات کو فیل کر سکتا ہے نا، کہ میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں چکھتا ہوں، میں سنتا ہوں. یہ ساری چیزیں بنی کہاں سے؟ ایک معمولی قطرے سے. اور میں آج جو اتنا مثلا میرے میں طاقت ہے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اس طاقت سے پہلے کا زمانہ میں نے ایک زمانہ رحم مادر میں کتنی ضعیفی کا گزارا ہے. خلق الانسان من علق، یعنی اس انقلاب کا آغاز اللہ تعالیٰ کن باتوں سے کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ میری طرف توجہ کر، جس کا پیغام تیری طرف آیا ہے وہ ہے کون؟ تیرا خالق. اور جس چیز سے کوئی سوچ نہیں سکتا، اس چیز سے وہ خلق کرنے والا کہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. خلق الانسان من علق، یہ بتایا. پھر ایک اور زبردست چیز کی طرف اشارہ فرمایا. فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھ، اور پڑھ کہ تیرا رب
سب سے بڑا کریم ہے۔ اکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا۔ قرآن نے رسول اللہ کے لیے بھی کریم کا لفظ استعمال کیا، رسول کریم۔ لیکن اکرم اپنے حقیقی معنی میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، یعنی کرم کی طلب میں بھی تو اور جس کے پاس بھی جائے گا وہ تیرے رب سے زیادہ اسے تو کریم نہیں پائے گا۔ سب سے زیادہ کریم تیرا رب ہے۔ یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے بندے کو۔ اقرأ وربک الاکرم۔ اب اللہ کے جو کرم ہیں وہ تو بے بہا ہے انسان پر۔ اصل میں اللہ کو جب کریم کہا جاتا ہے مراد ہوتی ہے بن مانگے دینے والا اور احسان کرنے والا۔ مانگے تو دیتا ہے، بن مانگے بھی دیتا ہے۔ اصل میں کریم کا معنی جب اللہ کو کریم کہا جاتا ہے یہ۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ کے تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے کرم کو کی مثال کے لیے کیا چیز سامنے رکھی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی اللہ کا انسان پر سب سے بڑا گویا کہ جو احسان ہے وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو تعلیم دی ہے، انسان کو جہالت سے باہر نکالا ہے۔ کیسے جہالت سے باہر نکالا ہے؟ توجہ کیجئے، وہ جو 169 آیت میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی، اسی بعثت کے بارے میں، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے بہت بڑا احسان کیا علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے انہی کے درمیان ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے آلائشوں سے اور نجاستوں سے۔ یہ نہیں ہے کہ کپڑے ان کے پاک ہوتے ہیں، بلکہ ان کی روح کو پاک کرتا ہے، ان کے باطن کو پاک کرتا ہے ان تمام نجاستوں سے کہ جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونے دیتی، پاک کرتا ہے۔ اور پاک کرنے کے بعد وہ جیسے ایک کسان پہلے زمین کو ہل چلاتا ہے، صاف کرتا ہے، جڑی بوٹیاں ہوں، خراب چیزیں ہوں، انہیں زمین سے نکال دیتا ہے، پھر بیج لگاتا ہے۔ تو یزکیہم کے بعد کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ کی کتاب اور دانائی کی تعلیم انہیں دیتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَإِن كَانُوا، اور یقیناً یہ لوگ تھے، من قبل، اس سے قبل، لفی ضلال مبین، ایک ایسی گمراہی میں کہ جو کسی پر ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسلام کے آ جانے کے بعد اور اسلام کے آنے سے پہلے کی زندگی، اللہ تعالیٰ اسے فرما رہا ہے ضلال مبین۔ یا ایک اور تعبیر قرآن نے استعمال کی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا سرپرست ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ اور اس کے برعکس والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اندھیروں میں لے جاتے ہیں نور سے نکال کر۔ یہ اندھیرے کون سے اندھیرے ہیں؟ ضلال مبین، کھلی گمراہی، کوئی ڈکی چھپی گمراہی نہیں ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک یہ کہ اللہ ہے اصل میں انسان کا معلم۔ اصل میں انسان کا معلم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے کہ اگر فرشتہ کوئی چیز لے کر نبی کے پاس آتا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ اگر نبی بندوں کو کوئی بات بتاتا ہے، اصل میں معلم اصلی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ لہذا فرمایا الذی علم، جس نے تعلیم دی، جس نے علم دیا۔ اور دوسری چیز کا ذکر کیا کہ جس کو اگر آپ تصور کریں تو انسانی تاریخ کی
اہم ترین چیز بنتی ہے اور اس کا نام ہے قلم۔ اس قلم اور لکھے جانے سے پہلے کسی کے تجربات محفوظ نہیں رہتے تھے۔ آج جو انسان کی آپ ترقی دیکھ رہے ہیں، ہر نسل جو محنت کرتی ہے آنے والی نسل کو دوبارہ محنت نہیں کرنی پڑتی، چونکہ انہوں نے جو کچھ گین کیا ہوتا ہے، اچیو کیا ہوتا ہے، اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جب یہ نہیں تھا تو ترقی کی رفتار بھی بہت زیادہ سلو تھی۔ تو قلم کی عظیم نعمت کی طرف اشارہ، یہ آغاز ہے انقلاب۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا، ان سارے احسانوں کے بعد انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو خلق کر رہا ہے، جو پال رہا ہے، جو تعلیم کا بندوبست کر رہا ہے، جو اندھیروں سے نکال رہا ہے، روشنی کی طرف لا رہا ہے، اس کے آگے جھک جاتا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ جو تمہیں ان احسانوں کے بدلے میرے سامنے رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، انسان کو نہیں کرتا۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان طغیان کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ طغیان آپ نے سنا ہے، دریا میں ندی میں طغیانی آئی ہوئی ہے، سمندر میں طغیانی ہے۔ یہ طغیانی یعنی سرکشی۔ سمندر کی طغیانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت اونچی اونچی لہریں آئیں، جو ہو سکتا ہے خشکی پہ چڑھ آئیں، کشتیوں کو ڈبو دیں، نقصان کر دیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، اس پہ توجہ رکھیں، یہ پہلی آیات۔ اللہ اپنا تعارف کروانے کے بعد، اپنے بنیادی احسانوں کا ذکر کرنے کے بعد، انسان کی حقارت کس سے خلق ہوا ہے تو، اس کی طرف اشارہ کرنے کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سب کے باوجود تو اللہ کے سامنے سرکشی کرتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، انسان طغیان کرتا ہے۔ طغیان کرتا کیوں ہے؟ اگلی آیت میں سبب بتایا، ارآہ استغنا، اس لیے کہ انسان جب خدا سے توجہ ہٹاتا ہے، تھوڑی چیزیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ ہمارے لفظوں میں مینو کسی دی لوڑ ہی کوئی، تکبر میں آ جاتا ہے۔ ارآہ استغنا، یہ جو ہے نا مینو کسی دی لوڑ ہی کوئی نہیں، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہر وقت بندے کو احساس ہو اور بندہ کہے یا اللہ مینو تیری لوڑ ہے، ٹھیک ہے نا، میں تیرا محتاج ہوں، مجھے تیری اللہ کو دعا کیوں پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دعا کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ دعا محتاجی کا اعلان ہے۔ دعا اپنی فقیری کا، اپنی بے چارگی کا اعلان ہے اس عظیم ذات کے سامنے، ہاتھ پھیلا کر۔ اور یہ بندے کے اندر احساس محتاجی کا جو بندہ اپنی دعا میں ظاہر کرتا ہے، یہ پروردگار عالم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا اے رسول ان کو بتاؤ، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے رسول ان سے کہو مجھے پکاریں، میں ان کی دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ اور اگر جو مجھے پکارنے کے عادی نہیں ہیں، جو اب ظاہر ہے جو جتنا اپنے آپ کو محتاج فیل کرتا ہے اتنا مانگتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کوئی بندہ بندے سے مانگ رہا ہو اور چاہے بندہ اللہ سے مانگ رہا ہو، یہ مانگنا محتاجی کی علامت ہے۔ جتنا کوئی کسی کو کسی کا زیادہ محتاج فیل کرتا ہے اتنا اس سے مانگتا ہے، اتنا اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، بندوں کے ساتھ اللہ کا فرق کیا ہے؟ اگر آپ ایک دن اپنے آفس سے باہر نکلیں، ایک بندہ آپ سے مانگ رہا، آپ کو ترس آئی، یار بڑا شکل سے لگ رہا ہے، غریب آدمی ہے، چھوٹا بچہ بھی ساتھ ہے، اور جناب آپ دے دیں، ایک دن، دو دن، تیسرے دن آپ کا دل بھر جائے گا۔ تو کہے گا تو نے تو روز کی روٹین ہی بنا لی ہے، تیرا ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا، ایک دن دیا، دو دن۔ بندے یوں ہو جاتے ہیں، قریبی دوست بھی یوں ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے قرض مانگا، بھائی ہے تو، کوئی نہیں، ہمارے پیسوں میں کیا فرق ہے، تو استعمال کر۔ پھر مانگا، تھوڑا سا جذبہ لو ہوا، تیسری چوتھی دفعہ آپ کا دوست بھی کوئی
نئی سٹوری سنا دے گا آپ کو، اور گھر جا کے بیگم سے کہے گا یہ تو اس کے بارے میں کوئی اور سوچنا پڑے گا، یہ تو جب ملتا مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ واحد ذات کہ جس کو کیا میں کہوں، کون سا لفظ استعمال کروں، جسے شوق ہے کہ اس کی مخلوق اس سے مانگے اور بہت زیادہ مانگے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اس جو نہیں پکارتے اللہ کو، ان کے بارے میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یہاں پر اصول کافی کتاب الدعا پہلی حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرما کر فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے دعا کو اپنی عبادت قرار دیا۔ کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون، نہیں فرمایا عن دعوتی یا عن دعائی، جو لوگ مجھے پکارنے سے، دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں۔ دعا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا لفظ استعمال کیا؟ یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے دعا کو عبادت قرار دیا؟ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت عبادت میں ہیں، آپ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو حالت عبادت میں جانے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے آپ وہاں پہ، آواز بھی نہیں نکال سکتے، اپنے دل کے اندر خدا کو پکاریے، آپ اس وقت بھی حالت عبادت میں، آپ اپنے دل میں، دل کے اندر اندر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری یہ مشکل ہے، مجھے یہ عطا فرما، بغیر زبان ہلائے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی انسان حالت ہے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ اس قرآن کی آیت سے۔ امام فرما رہے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے دعا کو اپنی عبادت قرار دی۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ کہ جو مجھے پکارنے سے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، رسوا کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و رسوا ہو کر۔ یہ دھمکی کس کو دی جا رہی ہے؟ جو دعا نہیں مانگتا۔ بندے کیسے ہیں؟ قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی ہوتی، اسی چوتھی دفعہ بھاگ جائے گا، نہیں دے گا، کہے گا یہ تو گلے پڑ گیا ہے، ہر روز مانگتا ہے مجھ سے۔ لیکن آپ خالق سے مانگیں گے، پوچھیں گے یا اللہ تھکے تو نہیں، تو آپ کو کیا آواز آئے گی؟ تو دن میں 1 دفعہ آتا ہے، تو 10 دفعہ۔ پھر پوچھیں گے 10 دفعہ میں نے مانگا، تھکے تو نہیں؟ اللہ کہے گا 20 دفعہ۔ خدا بند عالم پسند کرتا ہے۔ اب یہ بات آ گئی، میں ضمناً آپ کو عرض کروں، آپ کو پتہ ہے اصول کافی کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اگرچہ بیچ میں نقائص ہیں، لیکن آپ نا کوشش کریں کہ حدیث جو کتاب الدعا ہے، ویسے تو اور بھی بہت کچھ ہے، کتاب الدعا الکافی میں، اصول کافی میں کتاب الدعا، اس کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ اللہ کو جو بندے پسند ہیں، اب میں ان کو سناؤں گا نا، ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی کہے یار یہ تو کام الٹا ہی ہو جائے گا پھر، ٹھیک ہے، اور وہ سن لے پہلے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اسے کوئی حاجت ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پرابلم ہے، اور آ کے اللہ سے سوال کرتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اسے دے دو۔ ہاں، امام کے لفظ یہ حدیث کے کہ ایک ایسا انسان آتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنی اچھائی کی وجہ سے۔ پریشان نہیں ہونا، بلکہ بقول ہمارے گھبرانا نہیں آپ نے، ٹھیک ہے نا، توجہ سے سنیں۔ فرمایا کہ ایک ایسا بندہ آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، کسی چیز کی طلب ہے اس کو، وہ خدا سے دعا مانگتا ہے۔ جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اسے دے دو۔
لیکن فوراً مت دینا. امام کے لفظ حدیث فوراً مت دینا. یہ وہ حدیث ہے جو مومنوں کو زیادہ پسند نہیں آتی. کہتے نہیں ہمیں دوسری جلدی والی چاہیے، پیکج چاہیے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اسے دے دو مگر ابھی فوراً مت دینا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی آواز سنتا رہوں. یہ جس طرح مجھے پکارتا ہے، جس طرح مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اور سننا چاہتا ہوں. اس کو مل جائے گا نا، پھر یہ انسانوں کی روٹین ہے، پھر کم کم نظر آتے ہیں تو چلا جائے گا. پھر امام فرماتے ہیں پھر ایک اور آتا ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے. ناپسند کیوں ہے؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ورنہ اللہ کو اپنی ساری مخلوق پیاری ہے، ٹھیک ہے نا. ایک عمومی پیار ہے اللہ کا، ایک خصوصی پیار ہے. وہ خصوصی پیار انسان اپنے اعمال سے حاصل کرتا ہے اللہ کا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ اعمال ٹھیک نہیں ہے تو پھر خدا کا غضب. توجہ کیجیے، امام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا آتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ بھی کسی چیز کا طلبگار ہوتا ہے، کسی مشکل میں ہوتا ہے، وہ اللہ سے آ کے دعا مانگتا ہے اور اللہ اسے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو دے دو اور فوراً دے دو، میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا. پھر امام فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے، پس پردہ تو یہ سٹوری چل رہی ہے، لیکن دیکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ دیکھنے والے کہتے ہیں، وہ جس کو نہیں ملی ابھی تک، کہتے ہیں یہ بندہ کوئی اتنا اللہ کا مقرب نہیں ہے، یہ کتنا قریبی ہے، ابھی گیا تھا ابھی لے کے آ گیا. اس نے دعا مانگی، فوراً اس کی حاجت پوری ہو گئی، اور وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے مانگ رہا ہے، اللہ اس کو نہیں دے رہا. لوگ سمجھتے ہیں یہ زیادہ پیارا ہے اللہ کو، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے اللہ. باب ہے اجابت میں تاخیر کا. اجابت میں تاخیر یعنی ملنے میں تاخیر. اس کی پھر امام نے ایک حدیث میں مثال دی ہوئی ہے. یہ موضوع آ گیا تو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، واپس آتا ہوں. امام نے مثال دی ہوئی ہے، فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے، حضرت موسیٰ ہارون کیا عظمت ہے ان کی، صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ، اتنے معجزات والے. تو موسیٰ اور ہارون نے مل کر دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے فرعون سے. اور قرآن کہتا ہے کہ فوراً اگلی آیت میں ہے کہ تم نے جو مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا. پھر امام فرماتے ہیں یہ آیت سنانے کے بعد، اس کے بعد 40 سال لگے، اس کے بعد 40 ایئرز لگے صحیح طرح آزادی پانے، جبکہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ دے دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا مانگی تھی بچے کی؟ جب آگ میں پھینکا گیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور جب اپنی قوم کو چھوڑ کے جانے لگے تو وہاں پر سورہ صافات میں لفظ ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی اس کے راستے کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری ہدایت کرے گا. اور اگلا لفظ ہے رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اے پروردگار مجھے صالحین میں سے عطا کر، یعنی مجھے بچہ عطا کر. اور پہلا بچہ 90 پلس میں ملے جا کے. حضرت ابراہیم سے بڑا پیر کوئی ہے آپ کے پاس جس کی دعا زیادہ مستجاب ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے قرآن میں، کان امتن، ابراہیم ایک بندہ تھا لیکن پوری امت تھا. اکیلا نوجوان بالکل لڑک پن کی عمر میں پوری قوم سے ٹکرا گیا، جا کے بت سارے توڑ پھوڑ دیے ان کے. اتنا عظیم اولاد کی دعا قبول ہوتے 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 90 سال کے ہو گئے. اس عمر کو پہنچ گئے جب عام طور پہ انسان باپ بن ہی نہیں سکتا. تو ایک دفعہ باپ بنے حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے، حضرت سارہ کو نہیں اولاد. اب فرشتے آئے، حضرت ابراہیم نے روسٹ کر کے ان کے سامنے بچڑا رکھا، وہ نہیں کھا رہے تھے. حضرت ابراہیم کو خوف محسوس ہوا، چونکہ اگر مہمان کھانا نہ کھائے تو یہ اس کا مطلب تھا کہ بری نیت سے آئے یہ لوگ.
تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اب وہ حضرت سارہ بوڑھی، تو ان کو اتنا تعجب ہوا کہ اپنے منہ پہ تھپڑ مارا زور سے انہوں نے کہ بھلا میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ تو اللہ نے لڑک پن میں نہیں دیے، ساری جوانی میں نہیں دیے، جب ملتے ہی نہیں ہیں تب دو دے دی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضرت زکریا کا بھی یہی حال ہے۔ آپ سورہ مریم پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں۔ حضرت زکریا کو نے جوش سے دعا، مثلا ایک دفعہ پھر جوش کب آیا کہ جب دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس آؤٹ آف سیزن پھل پڑے ہوئے، تو پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہاں بغیر حساب، بغیر موسم کے حساب کے، اللہ جسے چاہتا ہے، یعنی چاہے کوانٹٹی میں حساب نہ رکھے، چاہے موسم کا بھی حساب نہ رکھے۔ اب شاید حضرت زکریا کو خیال آیا کہ اگرچہ میرے پھلدار ہونے کا موسم چلا گیا ہے، لیکن یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مریم یہ کہہ رہی ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پہ زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ دعا مانگا کریں، جب بھی بچے کی دعا مانگے نا کیا کریں؟ ذریۃ طیبہ، ورنہ یہ نہ بچہ بیڑا غرق کر دے جوان ہو کے، دنیا آخرت خراب کر دیتے بعض اوقات بچے۔ تو نیک اولاد کی انسان دعا مانگے۔ بہرحال بڑھاپے میں یہ خود بھی گویا کہ اس عمر سے آگے جا چکے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی۔ ہاں ایک بات سورہ مریم میں انہوں نے ضرور کہی، اور وہ بڑی پیاری بات ہے، جب وہاں پہ دعا مانگی، وہ ہے نا کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا پر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، بڈھے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا بڑی خفیہ سی کمزور سی آواز میں، اور کیا کہا؟ اب یہ جو دعا مانگی ہے جو مستجاب ہوئی ہے، کس عمر میں؟ اللہ کے نبی ہے، اس پر توجہ کیجئے۔ قال ربی انی وہن العظم منی، اے پروردگار میری تو اب ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبہ، اور میرا سر شعلے مارتا ہے، یعنی چٹا ہو گیا ہے، اس کو چمکتا ہے میرا سر، لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں اب بھی دعا مانگنے سے مایوس نہیں۔ ہمیں تو تھوڑے دن نہ ملے اور میں نے یہ چلہ کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، مل رہا ہی نہیں ہے، شک پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین سے کچھ مل رہا ہے تو دین بڑا اچھا ہے، دین سے نہیں مل رہا کہیں اور چلے جاؤ۔ مجھے ایک فون آیا ہے خاتون کا، کہتی ہیں کہ اگر صاحب میری ایک بڑی مشکل ہے، میں نے بڑے وظیفے کیے وہ حل نہیں ہو رہی، تو میری ایک سہیلی ہے وہ کرسچن ہے، وہ کہہ رہی ہے ہمارے ایک چرچ میں بڑی مرادیں پوری ہوتی ہیں، آ کے خود دیکھ لو۔ میں چرچ میں جا سکتی ہوں؟ میں نے کہا جانے کو تو آپ مندر میں بھی جا سکتی ہیں، جانے کو کہیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ چیز کا نہ ملنا یہ اللہ کی کئی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو بہت بہت لیٹ دیا ہے، آپ کو کیا جلدی ہے کہ آپ کو یہاں سے نہیں مل رہی تو آپ وہاں پر، آپ کا کیا اعتقاد ہے؟ آیا اسلام نے جسے انٹروڈیوس کرایا عبادت گاہ کو، وہ مسجد ہے یا چرچ ہے؟ بعض اوقات دنیا پرستی انسان کو گمراہی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ واپس آئیں، وقت تمام ہو رہا ہے، توجہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلا ان الانسان لیطغی۔ میں نے دعاؤں کا ذکر کس لیے کیا؟ جو انسان دعا مانگتا ہے نا، اس وقت وہ سرکشی کی حالت سے باہر نکل جاتا ہے، چونکہ مانگنا یعنی محتاجی، یعنی ویکنس، یعنی کمزوری، یعنی بیچارگی۔ اللہ سے ایسے اکڑ کے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ بندے سے بھی جس سے مانگنا ہو بندہ اکڑتا نہیں ہے، باہر سے اکڑا ہوا بھی آئے نا، جب مانگنا ہو تو ذرا یوں ہو جاتا ہے، ہمبلنس، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے مانگتا ہے، تو پتہ میں تھوڑا اکڑوں گا تو دیتا ہوا بھی نہیں دے گا۔ دعا عاجزی سکھاتی ہے، اور اگر عاجزی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے۔ کیوں؟ ان رآہ استغنی، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں، میرے پیسہ اتنا آ گیا، میرے پاس عہدہ یہ آ گیا، میرے پاس طاقت اتنی آ گئی، مجھے کسی چیز کی ضرورت
جو میں کرنا چاہوں پیسے سے کر لوں گا، جو میں کرنا چاہوں اپنی کرسی کی طاقت سے کر لوں گا، جو میں کرنا چاہوں اپنے بڑے افسر یا سیاستدان دوستوں کی مدد سے کر لوں گا. یہ ساری چیزیں اکڑنے کا سبب ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اور آخری آیت جو یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ اے رسول ان الی ربک الرجعی، یاد رکھو کہ آپ کے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. سرکشیاں، مستیاں، ساری کچھ اللہ کے احسانات کے بدلے میں جو رویہ اپنانا چاہیے خالق کے سامنے وہ نہ اپنانا. جو بھی کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے، ان الی ربک الرجعی، یقیناً تمہارے رب کی طرف ہی رجوع ہے، سب کا واپس جائیں گے. یہ وہ پہلی آیات ہیں کہ جو اس تحریک اسلام جس کا نام ہے اس کے آغاز کی آیات ہے. اور اس میں بندے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ چند پوائنٹس. تیرا پالنے والا، تیرا خالق ایک ہی ہے، اور وہ بالکل بے حیثیت چیزوں سے بڑی بڑی باحیثیت چیزیں پیدا کر دیتا ہے، اور اس سے بڑا تجھ پر احسان کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور اس کے احسانوں میں سے بڑے احسان قلم کے ذریعے تمہیں تعلیم دینا ہے، تمہیں یہ سمجھ بوجھ دینا ہے. اس کے باوجود تم اللہ کے سامنے سرکشی کرتے ہو، اور جو سرکشی کرتے ہیں جان لیں کہ انہیں بھی لوٹ کر جانا اسی رب کے پاس ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. میں نے آیات اور بھی نوٹ کی تھی. اللہ کے رسول کی صفات کے طور پر میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ عظمت رسول اللہ کی یہ ہے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس رسول پر ایمان لانے کا عہد اللہ نے تمام انبیاء سے لیا تھا. وقت نہیں ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جب اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں نے تمہیں کتاب دی ہے اور جو تمہیں حکمت دی ہے، تمہارے پاس جب وہ نبی آئے گا جو تصدیق کرنے والا ہے ان باتوں کی جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم حتماً اس پر ایمان لاؤ گے. رسول اللہ کون ہے؟ جن پر ایمان لانا انبیاء پر بھی لازم قرار دیا گیا. اور یہ آیات کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ کہ یہود و نصارہ بہانہ کر رہے تھے ہم تو ان پر ایمان لائیں گے جو ہمارے نبی ہیں، ہم بھی وہ بھی اللہ کے نبی تھے نا، آپ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. تو اللہ نے ان سے کہا کہ تمہاری تو حیثیت کوئی نہیں، جو تمہارے نبی تھے موسیٰ اور عیسیٰ ان سے بھی اللہ نے عہد لیا ہے کہ اس رسول پر ایمان لائیں گے. صفت کیا ہے اس رسول کی؟ دیکھیے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہے جس کو یہ لوگ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. وہ تورات کی جو تحریف شدہ نہیں تھی، وہ انجیل کی جو تحریف شدہ نہیں تھی، اس کے اندر رسول اللہ کے تذکرے تھے. اور ان تذکروں کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ جو مدینہ میں یہودی رہتے تھے، یہ فلسطین چھوڑ کر ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، اس سرزمین کو بھی جانتے تھے، نشانیاں بتائی گئی تھی، اور اس رسول کو بھی جو یہاں پر آ کر اپنا اسلام کے اس نئے معاشرے کی بنیاد رکھے گا، ان کو سب معلوم تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. نبی کی خصوصیات اور آپ ذرا کمپیئر کیجئے گا. بس میں بات تمام کر رہا ہوں، وقت آپ کا اس سے زیادہ نہیں لیتا. ایک مقدس، آپ سے کہا جائے ایک مقدس انسان کیسا ہوتا ہے؟ آیا آپ کے ذہن میں یہ تصویر آئے گی؟ جو تصویر آئے گی میرے خیال میں وہ میں بتا دیتا ہوں. آج کے مسلمان، عام مسلمان کے ذہن میں مقدس ہستی کون ہے؟ جو ہر وقت سر جھکا کے بیٹھا رہتا ہو، تسبیح ہاتھ میں پھیرتا رہتا ہو جی، اور کوئی بندہ آئے تو اسے پھونک مار دیتا ہو، اپنے ہاتھ سے گلاس بھی نہ اٹھا سکتا ہو. وہ کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے، بہت پہنچا ہوا ہے، غرض ہی نہیں دنیا سے، گلاس نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے، یہ کون مقدس ہے؟ انہوں دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں.
یہ مقدس نہیں ہے، بونگا ہے جس کو دنیا کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری حالت جو ہے اپنے فہم دین کی وجہ سے آج یہ ہو گئی ہے، کوئی بندہ باہر کپڑے اتار کے پھر رہا کہتے ہیں اس سے دعا کراؤ، کوئی اللہ والا لگ رہا ہے، اسے کپڑے پہننے کی سینس نہیں ہے، جو اللہ نے حرام قرار دیا ننگا ہو کے باہر پھر رہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ ولی ہے کوئی۔ آپ دیہاتوں میں جائیں، یہاں پہ تو خیر مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج بھی دیہاتوں میں ایسے بدبخت موجود ہیں، اور جناب ان پہ جناب کیا کہ منتے مرادیں وہاں پہ کرو، نام رکھے ہوئے نانگا پیر۔ اپنے بچپن میں ایک کی زیارت ہوئی تھی، ہمیں بھی دعائیں مانگ رہے تھے۔ یہ مقدس ہستی آج کی۔ اب ذرا وہ جو کائنات کی سب سے مقدس ہستی ہے اس کا تعارف اللہ کروا رہا ہے کہ یہ جس نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، اس کی کیا صفات ہے۔ سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے، یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے۔ یہاں کے جو پیر کیا کرتے ہیں، سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں مریدوں کو، کیسے ہم فرشتوں کو بگائیں گے اور تمہیں بخشوائیں گے۔ پیر صاحب کے مرید کو فرشتے مار رہے تھے، پیر صاحب کو جلال ہے، انہوں نے کہا فرشتوں چھاڑ دیو، فرشتوں نے کہا جی ہم کیسے چھوڑ دیں، اللہ نے کہا جاؤ پھر اللہ نے آکھو۔ فرشتے چلے گئے، واپس آ کے انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت گندا بندہ ہے۔ پیر تو کو پوچھے تیرا مرید اتنا گندا ہے کیوں، تو جو اتنا اچھا پیر تھا تھوڑا سا اس کو بھی ٹھیک کر دیتا۔ اس قسم کی سٹوریاں سناتے ہیں تاکہ سارے گندے اپنی کمائیاں ان کو بھی کھلائیں آ کے چندوں کی شکل میں۔ بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ پہلی نشانی رسول کی، یأمرہم بالمعروف، وہ رسول انہیں امر بالمعروف کرتا ہے۔ وینہاہم عن المنکر، اگر یہ کوئی برائی کرے تو وہ منع کرتا ہے، ریکویسٹ بھی نہیں کرتا، کہتا نہیں کرنی۔ اس قسم کے مقدس انسان کا تصور ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ مقدس ترین ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، طیبات ان کے لیے حلال کرتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو چیزیں انسان کے لیے جن کے اندر خباثت ہے ان کو حرام کرتا ہے ان پر۔ وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ایک پیر صاحب نے اپنے مرید کو منع کیا کہ یار مجھے پتہ چلا تم شراب پیتے ہو، شراب بری چیز ہے، اس نے پیر ہی بدل لیا۔ اس نے کہا ہونا سے شراب بھی نہ پیوی ہے، چندے دے دے کے مار گئے۔ جو اگر ہم نے ہمارے شراب نہیں پینی پھر تو پیر بنانے کا فائدہ کی، شراب چھوڑ کے ہی ہم نے جب اگر بخشینا ہے تو پھر آپ کو پیر بنانے کا فائدہ کیا، پیر چینج کر لو۔ منع کرتا ہے، طیبات کو حلال کرتا ہے، خبائث کو ان پہ حرام کرتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ آیت تمام نہیں لیکن میں بات یہاں پہ تمام کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ نبی جب آئے گا تو یہ کیا کرتا ہے، یہ انسانیت پر جو بوجھ ڈال دیے گئے تھے اور جن زنجیروں میں ان کو جکڑ دیا گیا تھا، چاہے مراد وہ زنجیریں ہوں جن سے انسانوں کے جسموں کو غلام بنایا جاتا ہے، اور چاہے وہ زنجیریں ہوں جس سے انسانوں کی فکروں کو غلام بنا لیا جاتا ہے، یہ ان زنجیروں سے اور ان بوجھوں سے آ کر آزاد کرتا ہے ان کو۔ یعنی اسلام کا جو پیغمبر ہے وہ آزادی کا پیغمبر ہے، وہ زنجیریں توڑنے کا پیغمبر ہے، وہ علم کا پیغمبر ہے، جہالت کے خاتمے کا پیغام لایا۔ یہ ایک چھوٹی سی پکچر ہے مبعث کی۔ اس پوری تحریک کے آغاز کے دن کو یوم مبعث کہا جاتا ہے۔ مبعث یعنی اٹھان، مبعث یعنی آغاز انقلاب، مبعث یعنی آغاز حرکت، مبعث یعنی آغاز بیداری، مبعث یعنی آغاز زندگی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس مقدس اور بابرکت مناسبت سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اے سب سے بڑے کریم، اے رب، اے خلق کرنے والے، اے انتہائی ناچیز سے ہمیں خلق کر، ناچیز پانی سے، قطرے سے ہم سب انسانوں کو خلق کرنے والے، اے پروردگار ہماری حالت پر رحم فرما۔ اے پروردگار تیرے نبی کی بعثت کے جو مقاصد تھے، جو اہداف تھے،
اگر ہماری زندگیاں ان اہداف کے سائے سے باہر چلی گئی ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کو ان اہداف کے سائے میں لے آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، تیرا نبی ہماری فکروں کو آزاد کرنے آیا تھا تاکہ وہ آزادی سے وہ سوچ سکیں جو تو چاہتا ہے، اور ہمارے بدنوں کو آزاد کرنے آیا تھا تاکہ ہم ادھر جا سکیں جدھر تو چاہتا ہے، جو منزل تو نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ اے پروردگار، اس پیغام کو ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے اندر زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، جو تیرے نبی نے کتاب تیری کتاب ہمارے درمیان چھوڑ کر گیا، اور جو اپنے اہل بیت ہمارے درمیان چھوڑ کر گیا، پروردگار ان دونوں سے تمسک کرنے کی اور ان دونوں کی اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، آج کے اس بابرکت شب کے صدقے میں جو مومنین بالخصوص حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے، پروردگار شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یہاں پر موجود لوگوں میں سے اور جو موجود نہیں ان میں سے یہ اے پروردگار، آج کی شب اگر کوئی کسی پریشانی کا شکار ہے، کسی مشکل کا شکار ہے، پروردگار تجھے اپنے نبی کا واسطہ مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار، وہ مومنین جو ہم سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، بالخصوص حاضرین کے مرحومین، اے پروردگار ان کو اپنی خصوصی رحمتوں میں جگہ عطا فرما، ان کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ پروردگار، ہمارے اس وطن عزیز پاکستان پر، پاکستانی قوم پر رحم فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ